السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ کا شکر احسان ہے کہ عقیدے کی پہلی کلاس ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے درس میں ہم لوگ معلوم کریں گے کہ عقیدے کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور عقیدے کی اہمیت، امپورٹنس کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ معلوم کریں گے کہ عقیدے کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے عقیدہ۔ عین قاف یا دال گولتا عقیدہ، جس کا روٹ ورڈ ہے عین قاف دال، عین قاف دال، عقدہ او عقدن، عقدہ او عقدن، اس سے نکلا ہے عقدہ۔ عربی زبان میں اس کا معنی ہے باندھنا، مضبوط کرنا۔ دو معنی اس کے اندر ہے بنیادی طور پر۔ بیسیکلی دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک ہے باندھنا، ٹائی ناٹ، اور مضبوط کرنا، اس کو اسٹرانگ کرنا، ٹائٹلی کسی چیز کو باندھنا۔ انگلش میں کہیں گے تو ٹائٹلی کسی چیز کو ناٹ کرنا، باندھنا، گرہ ڈالنا، گھاٹی لگانا۔ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے قرآن میں اگر ہم مطالعہ کریں قرآن کا تو سورہ المائدہ آیت نمبر 89، سورہ المائدہ آیت نمبر 89 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ لغو قسموں کے تعلق سے تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، بما عقدتم الایمان۔ یہاں پر ہے دیکھیے لفظ عین قاف دال، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا ان قسموں کے تعلق سے جن کو تم نے پورے ارادے کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کھائی ہے۔ تو یہاں پر مضبوطی کا معنی پایا جا رہا، عقدتم یعنی مستحکم طریقے سے، مضبوطی کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ جو قسمیں تم نے کھا لی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ کرے گا۔ دوسری جگہ سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے نفاثات فی العقد، نفاثات فی العقد، فی العقد، عین قاف دال روٹ ورڈ ہے۔ یہاں پر گھاٹی لگانے کا معنی ہے، یہاں پر مضبوطی کا معنی ہے۔ پہلے آیت کے حوالے سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لفظ عقدہ میں مضبوطی کا معنی ہے، اسٹرانگ کا معنی ہے، اور دوسری جگہ پر سورۃ الفلق میں باندھنے کا معنی ہے، گھاٹی لگانا، گرہ لگانا۔ دیکھیے فی العقد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور جادو کرنے کا طریقہ کیا تھا آپ نے اس سے پہلے معلوم کیا ہے تفسیر میں، معوذتین کی تفسیر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں گھاٹی لگائی گئی تھی، گرہ لگایا گیا تھا، 11 گھاٹیاں تھی، 11 نوٹس تھے، 11 نوٹس میں پھونک مار مار کر لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا نفاثات فی العقد، گھاٹیوں میں، گرہ میں، نوٹس میں پھونک مارنے والی عورتوں کے فتنے سے، شر سے اللہ کے پروٹیکشن اور پناہ طلب کرو۔ تو یہاں پر باندھنے کا معنی ہے اور یہاں پر مضبوطی کا معنی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ عقیدے کا جو لفظ ہے اس کے اندر بیسیکلی 2 معنی ہے، ایک ہے مضبوط کرنا اور دوسرا ہے باندھنا۔ مضبوط کرنا اور باندھنا دونوں ہے۔ عقیدے کو عقیدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عقیدے کو عقیدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مضبوط کرنا اور باندھنے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ عقیدے کے اندر مضبوطی بھی ہونی چاہیے اور اس کو دل میں مضبوطی کے ساتھ باندھ لینا چاہیے۔ اس کو ہم 2 اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں، 2 اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز، عقیدے کو عقیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک انسان اپنے دل میں جو خیال، جو تصور، جو کانسیپٹ مضبوطی کے ساتھ باندھ لے وہ اس کا عقیدہ ہے، وہ اس کا بلیف ہے، اس کا فیتھ ہے۔ تو اس کے اندر مضبوطی بھی ہے اور باندھنا بھی ہے، چونکہ اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ باندھ لیتا ہے اس لیے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک عقیدہ اپنے دل میں باندھ لیا مضبوطی کے ساتھ، وہ میرا عقیدہ، آپ نے باندھ لیا وہ آپ کا عقیدہ، مسلمانوں نے باندھ لیا مسلمان کا عقیدہ، عیسائیوں نے باندھ لیا عیسائیوں کا عقیدہ، کرسچنوں نے باندھ لیا اور یہودیوں نے باندھا وہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو گویا کہ عقیدہ الگ الگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگ جو عقیدہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے اسلامی عقیدہ، اسلامی عقیدہ۔ اور اسلامی عقیدہ معلوم، اسلامی عقیدے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عقیدہ جو اسلام نے دیا ہے، اسلامک کریڈ ہے۔ یہ اسلامک کریڈ ہم لوگ معلوم کر رہے ہیں، اور اسلام کس کا بنایا ہوا نظام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو یہ عقیدہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ اسلام کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہی ہر نبی کا عقیدہ تھا، کیونکہ ہر نبی نے اپنے بارے میں کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کا حوالہ آگے دوں گا۔ تو یہ پہلی چیز ہوئی کہ ایک انسان اپنے دل میں جو خیال باندھ لیتا ہے مضبوطی کے ساتھ اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز، عقیدہ کو عقیدہ یعنی باندھنا اور مضبوط کرنا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا بہت اہم ہے، کیونکہ اگر اس کو آپ سمجھ جائیں گے تو عقیدہ کے ساتھ اعمال کے جوڑ کیا ہے آپ سمجھ جائیں گے۔ عقیدہ کا معنی ہے باندھنا، مضبوط کرنا۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ رومال ہے، یہ دستی ہے، آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں۔ یہ رومال ہے، دستی ہے، میں نے اس کو بچھا دیا، اس کے بعد سمجھ لیجئے کہ یہ ایمان ہے، ایمان آپ کے پاس ہے، عقیدہ آپ کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد ایمان اور عقیدے کے بعد باری آتی ہے اعمال کی۔ اعمال میں بہت سارے ہیں، اعمال کے بہت سارے اقسام ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ اور دیگر بہت سارے اعمال، صدقات، خیرات، نیک کام جو بھی ہے آپ نے کیے، دعوت و تبلیغ، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، سب کچھ آپ نے کیے ہیں۔ اب یہ اعمال جتنے ہیں آپ کے پاس، آپ نے کیے ہیں، ایمان آپ کے پاس ہے، ایمان کے بعد آپ اعمال بھی کیے ہیں، ان اعمال کو آپ سمیٹنا چاہتے ہیں، ان اعمال سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کو فائدہ پہنچائے،
تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ اگر اس کو ایسے ہی نکال لیں تو کیا یہ اعمال آپ کے جھولی میں آئے؟ اعمال آپ کے جھولی میں نہیں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو باندھا نہیں، آپ نے اس کو باندھا نہیں۔ دوسری بار دیکھیے، آپ نے رکھا، مختلف طرح کے اعمال ہیں، اس کے بعد آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھے بغیر ایسے ہی تھوڑا سا ہلکا سا باندھ دیے اور اس کو بے پرواہی سے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھی آیا نہیں۔ آپ ایمان الگ ہو گیا اور اعمال الگ ہو گئے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ فائدہ ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایمان لائے ہیں، ایمان لانے کے بعد مختلف طرح کے اعمال آپ کر رہے ہیں، یہ سب اعمال ہیں۔ اعمال کو ایمان سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دینا، باندھنا اور مضبوط کرنا عقیدے کے اندر ہے، مضبوطی کے ساتھ باندھ دینا۔ آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیجئے۔ آپ نے اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا، اب اس کو اٹھائیے تو پورے اعمال آپ کے پاس آ گئے، پورے اعمال آپ کے پاس آ گئے۔ تو اعمال کو ایمان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھ دیں گے تو آپ کے اعمال آپ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ تو عقیدے کو عقیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اعمال کو اس عقیدے سے باندھنا پڑے گا اور مضبوط باندھنا پڑے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ نے اعمال ڈھیر سارے کیے ہیں، ڈھیر سارے کیے ہیں، ایمان کے ساتھ، ایمان کے ذریعے آپ نے اس کو مضبوط طریقے سے باندھا نہیں تو آپ کے اعمال آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، ایمان الگ ہو جائے گا، اعمال الگ ہو جائیں گے، اللہ کے یہاں پر قابل قبول نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ اعمال قبول ہونے کے شرائط کیا کیا ہے آئندہ درس میں آپ معلوم کریں گے، وہاں پر بات تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بتائی جائے گی۔ تو ہم نے اب تک یہ معلوم کیا عقیدے کا معنی اور مطلب، لفظی اعتبار سے باندھنا، مضبوط کرنا۔ مضبوط کرنے کے لیے سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں ہے، اور باندھنے کے لیے، گراہ لگانا گھاٹی کے لیے سورہ فلق میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور پھر دو اعتبار سے معنی باندھنا اور مضبوط کرنے کا ہوتا ہے۔ ایک انسان دل میں اپنا خیال جو باندھ لیتا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ اس کا فیتھ، بلیف اور عقیدہ ہوا، اور دوسرا یہ ہے اعمال کو ایمان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا جائے تو ہی اعمال فائدہ پہنچائیں گے ورنہ نہیں۔ یہاں تک ہم نے عقیدے کا معنی معلوم کیا۔ اب آئیے، عقیدے کے کچھ دوسرے نام بھی ہیں، عقیدے کو کچھ اور نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے دیگر نام، دوسرے نام توحید، یعنی عقیدہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر نام ہے توحید، ایمان، السنہ۔ قدیم اصطلاحات میں سنہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس نام سے بہت ساری کتابیں ہیں جس کو شرح السنہ کہا جاتا ہے۔ اصل میں سنت نہیں بلکہ عقیدے کی کتاب ہے، اصول السنہ کہا جاتا ہے، یعنی عقیدے کے اصول۔ ایسے بہت ساری کتابیں ہیں۔ اس کا دوسرا نام ہے اصول الدین، دین کے اصول، اصول الدین بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کا نام دیا الفقہ الاکبر۔ الفقہ الاکبر، فقہ کے معنی سمجھ بوجھ، وزڈم، چالاکی، اکبر کے معنی بڑا، گویا کہ یہ گریٹسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ الفقہ الاکبر گریٹسٹ انڈرسٹینڈنگ، یا گویا کہ لارجسٹ وزڈم، بہت بڑی سمجھ بوجھ، عقل اور دانائی کی بات ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بہترین نام دیا الفقہ
اکبر کہا کہ دیکھو یہ بڑی سمجھ ہے یہ، اور یہ بڑی سمجھ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے بڑی سمجھداری بھی چاہیے۔ اور اسی نام سے ایک کتاب ہے، الفقہ الاکبر کے نام سے ایک کتاب ہے، جس کتاب کو امام ابو حنیفہ کے فرزند امام حماد رحمہ اللہ نے اپنے باپ کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ کتاب لکھی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے بیٹے نے امام حماد نے اپنی باپ کی طرف منسوب کرتے ہوئے کتاب لکھی ہے۔ کہا کہ میں نے اپنے والد محترم سے یہ چیزیں سنی ہے عقیدے کے باب میں، اور الحمدللہ یہ پوری کتاب عقیدے کے چیپٹر میں بہترین کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، پورے دنیا والوں کو پڑھنا چاہیے۔ اگر واقعی معنی میں عقیدہ کس کو کہا جاتا ہے جاننا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو الفقہ الاکبر پڑھیے، بہترین کتاب ہے۔ اور اسی کے نہج اور طرز پر اور ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کو کہا جاتا ہے العقیدہ طحاویہ، العقیدہ طحاویہ، امام ابو جعفر طحاوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دو اسٹوڈنٹ امام ابو یوسف اور امام محمد، اور اسی طرح سے دیگر ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے، شاگرد تھے، ان سے سنے ہیں، اور باقاعدہ اس میں انہوں نے شروع میں مینشن کیا ہے کہ یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے دونوں شاگرد رشید کے طور طریقے پر ان سے جو سنی ہوئی چیزیں تھی، ان کا جو عقیدہ تھا، اس کو لکھا جا رہا ہے۔ الحمدللہ بہترین کتاب مانی جاتی ہے، عقیدے کے چیپٹر میں سب سے بہترین کتاب ہے یہ، اور مدارس اسلامیہ میں قدیم زمانے سے آج تک پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب، بہترین کتاب ہے عقیدے کے چیپٹر میں، عقیدے کے شاہکار ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس کتاب کو ہی بنیادی طور پر اس میں رکھ کر عقیدے کے کلاس میں انشاءاللہ آگے اسی کتاب کو بنیادی طور پر رکھ کر مختلف طرح کے متون ہیں، ٹیکسٹ وائز لکھے ہیں، اس کے بہت سارے شروحات بھی آگے الحمدللہ مختلف زبانوں میں، اس کو سامنے رکھ کر ہم انشاءاللہ اس درس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہی عقیدہ ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، اور یہی گویا کہ امام ابو حنیفہ کا نہیں بلکہ تمام ائمہ کا عقیدہ تھا، سلف صالحین کا عقیدہ تھا۔ یہ سب کے سب صحیح عقیدے کے حامل تھے، اعمال میں تھوڑے بہت اختلافات پائے جاتے تھے، لیکن ان سب کے عقیدہ صحیح تھا۔ اسی لیے ہم پورے احباب کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ آپ عقیدہ وہی اپنائیے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا، ان کے دو شاگرد رشید کا عقیدہ تھا، اور اسی طرح سے ان کے فرزند کا جو عقیدہ تھا بہترین عقیدہ ہے، اور ہم وہی پڑھنے جا رہے ہیں، پڑھانے جا رہے ہیں۔ آپ کو بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ پڑھیں۔ تو عقیدے کے دیگر نام میں سے فلاسفہ لوگوں نے، یعنی فلسفیانہ انداز میں بعد میں کچھ لوگوں نے کچھ نام دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ علم کلام ہے، علم کلام۔ سلف صالحین نے اس نام کو پسند نہیں کیا، علم کلام یہ جو نام دیا گیا فلسفیہ انداز میں، یہ نام صحیح نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ نام زیادہ بہتر ہے، عقیدہ، توحید، ایمان، سنہ، اصول الدین، یہ زیادہ بہتر نام ہے اور یہی زیادہ مشہور ہے۔ عقیدے کا لفظ اس معنی میں، یعنی ایمان اور یہ سنت اور توحید کے معنی میں استعمال تو قرآن و حدیث میں نہیں ہوا ہے، بعد میں اہل علم نے بعد میں تمام چیزوں کو جمع کر کے، یعنی توحید، ایمان، سنہ اور ان تمام چیزوں کو جمع کر کے ایک مضبوط اور ایک جامع نام دیا ہے، وہ ہے عقیدہ، اور مثال سے یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ عقیدہ کون سا اپنانا ہے؟ عقیدہ ہر آدمی کا الگ الگ ہوتا ہے، ہر مذہب کا الگ الگ ہوتا ہے، ہمیں کون سا عقیدہ اپنانا ہے؟ اللہ تبارک تعالی ہمارے خالق ہے، اللہ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا کہ دیکھو تم کو ایسے چلنا ہے، اور وہ طریقہ کیا؟ اسلام۔ نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہر زمانے میں پہنچایا ہے،
اور کہا کہ دیکھو یہی طریقہ اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ ہر نبی نے اپنے آپ کے بارے میں کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ سورہ بقرہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر ان کے خاندان کے نبیوں کا تذکرہ کر کے سب نے آخر میں کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب مسلمان ہیں۔ تو شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سب نے اپنے آپ کے بارے میں کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کو فالو کرنے والے مسلمان، اسلام کا عقیدہ اپنانے والے مسلمان۔ اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ جو نبیوں کا عقیدہ تھا، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھایا، وہی اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے ہمیں اسلامی عقیدہ معلوم کرنا ہے، کیونکہ یہی اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس آدمی نے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو، کسی اور طور طریقے کو چاہا، پسند کیا، چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 85، آل عمران آیت نمبر 85۔ کیا کہا اس میں اللہ نے؟ جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا، پسند کرتا ہے، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کون سا طریقہ چاہتا ہے؟ اسلام کا عقیدہ، وہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے جو اسلام کا ہو۔ اور ہر نبی نے اپنے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ہر نبی نے اپنے بارے میں کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 132، 33 سے لے کر 36 تک، 132 سے لے کر 136 تک کا آپ مطالعہ کریں، ہر تقریباً نبیوں کے بارے میں اللہ نے بیان کر دیا کہ وہ لوگ مسلمان تھے۔ تو ہمیں بھی وہی عقیدہ اپنانا ہے جو اسلام کا عقیدہ ہے۔ اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے معلوم کریں گے، اور اس کو وہ تفصیل کے ساتھ معلوم کرنا ہے۔ یہاں تک ہم نے عقیدے کے معنی اور مفہوم کو معلوم کر لیا، عقیدے کا معنی اور مفہوم ہم نے یہاں تک معلوم کر لیا۔ اب آئیے مختصراً ہم معلوم کرتے ہیں کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے، عقیدے کی امپورٹنس اور فضیلت کیا ہے، کیونکہ یہی بہت اہم ہے۔ ہم نے عقیدے کے کلاس کا انتخاب کیوں کیا، اور اس کو اوپن سیشن کے بجائے، یعنی ایک لیکچر اور واعظ و نصیحت کے بجائے کلاس کے انداز میں سمجھایا جائے، جس میں آپس میں انٹریکٹ ہو، ایک دوسرے سے سمجھے، آپ کے دماغ میں کچھ بات آئے تو آپ پوچھیں، انٹریکٹ کریں، ایک دوسرے سے سمجھے اور سمجھائیں تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کلاس کے طور پر اس کا انتخاب کیا۔ عقیدے کی اہمیت کے تعلق سے میں شارٹ میں آپ کو صرف پوائنٹ وائز بتا دیتا ہوں۔ فرسٹ پوائنٹ، عقیدہ ایک فطری ضرورت ہے، ایک نیچرل ضرورت ہے۔ عقیدہ ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے، ہر انسان کے نیچر میں داخل ہے، اور انسانی نہیں بلکہ چرندہ، پرندہ، درندہ، ہر چیز کے اندر یہ عقیدہ داخل ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی ہی تسبیح بیان کرتی ہے، جاندار ہو بے جان ہو، سب اللہ تبارک تعالیٰ کے تابع ہیں۔ اور انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ انسان چاہتا ہے مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں اوپر کی طرف اس کا خیال جاتا ہے کہ کوئی ہو جو غیبی طور پر ہماری مدد کرے، ہماری مصیبتوں کو دور کریں، پریشانیوں سے نجات دے اور ہم کو بھلائی سے ہمکنار کر دیں۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے، تو عقیدہ ایک فطری ضرورت ہے۔ اس کے لیے دلیل سورہ روم آیت نمبر 30، سورہ الروم آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو قائم کر دو، للدین، دین کے لیے، حنیفہ، یکسو ہو کر۔ حنیف کہا جاتا ہے ہر ایک سے اپنا رشتہ کاٹ کے،
یعنی تمام معبودان باطلہ غیر اللہ سے رشتہ کاٹ کے ایک اللہ سے رشتہ جوڑنے کو حنیف کہا جاتا ہے۔ تو فاقم وجہک للدین حنیفہ، آپ بھی موبائلس وغیرہ میں جس کے ٹرانسلیشن ہے دیکھ لیں انگلش میں، تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، کہیں اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پوچھ لیجئے گا۔ فاقم وجہک للدین حنیفہ، حنیف بن کر اپنے آپ کو پوری طرح سے دین کے لیے خالص کر دو۔ فطرت اللہ، یہ اللہ کی فطرت ہے، یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے۔ التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک الدین القیم، اور یہی مضبوط دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہے، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ عقیدہ کیا ہے، فطرت کیا ہے، دین کیا ہے، اور اللہ کس لیے ہمیں پیدا کیے ہیں۔ یہ اہم ہے، فطری ضرورت ہے، اور اس کی وضاحت صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم حدیث نمبر 2658، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو فطرت سے بدلا کے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، ورنہ فطرت سلیمہ یہی ہے کہ اگر اس کو فطرت پہ چھوڑ دیا جائے، اگر اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، اگر وہ متاثر نہ ہو تو وہ فطرت سلیمہ دین اسلام پر ہی رہے گا۔ تو ہر بچہ ہاں بائی ڈیفالٹ گویا کہ ہر بچہ دین اسلام میں ہے، اسی لیے گویا کہ بچہ بلوغت سے پہلے وہ صحیح معنی میں عقیدہ توحید پر ہوتا ہے، اور بلوغت جب آ جائے یعنی اس کو ہوش آ جائے، سمجھ بوجھ آ جائے، اس وقت اس کو تحقیق کرنا چاہیے، تب وہ متاثر ہو کے ادھر ادھر چلے جاتا ہے۔ تو پہلی چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ عقیدہ فطری ضرورت ہے، فطرت کی آواز ہے، فطری تقاضا ہے۔ نمبر 2، عقیدے کی اہمیت میں، عقیدے کے بنا پر ہی ایک انسان دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، عقیدے کی بنیاد پر ہی ایک انسان دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور یہی گویا کہ بنیاد ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے وہ دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے وہی گویا کہ دین اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ عقیدہ ہی گویا کہ فارق ہے، فرق کرنے والی چیز عقیدہ ہی ہے۔ عقیدہ جس کا صحیح ہے، اسلام کا عقیدہ اپنایا تو مسلمان ہے، اسلام کا عقیدہ نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر ہی مسلمانوں اور کافروں میں جنگیں ہوئیں، جتنے جنگیں ہوئی، صحابہ کرام نے قربانیاں دی، نبیوں نے قربانیاں دی، تکلیفیں برداشت کی، کیوں؟ صرف عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب اخدود، اور اسی طرح سے دیگر جتنے صحابہ صحابیات نے قربانیاں دی ہے، یہ صرف عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ اس کے بعد دیکھیے چوتھی بات، عقیدے کی وجہ سے قوموں کے عروج و زوال ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، سکسیس ہو سکتا ہے۔ اس پوائنٹ کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ آج مسلمانوں کا حال بہت خراب ہے، بہت پیچھے ہیں، ہم لوگ زوال پذیر ہیں۔ اور نبی نے شروع میں کیا پیغام دیا؟ وہ لوگ جو ایک دم بچھڑے ہوئے تھے، عرب کے لوگ اتنے خراب اور اتنے گئے گزرے ہو چکے تھے، اس وقت کے جو سپر پاور تھے، روم اور ایران کے بادشاہوں نے عرب کے لوگوں کو ایسے چھوڑ رکھا تھا، یعنی یہ لوگ اتنے بدو ہیں اور آپس میں اتنے زیادہ لڑتے ہیں اور اتنے بد عقیدے میں مبتلا ہے، ان پر حکومت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو فتح کر کے اپنے انڈر میں کر لینا یا اور اپنے آپ کو تکلیف دینے کے برابر ہے، اسی لیے وہ حد شمار سے باہر رکھے تھے ان کو، اتنے گئے گزرے تھے یہ لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد آپ نے ایسے بدوؤں کو پیغام یہ دیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 16066، مسند احمد 16066۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا؟ کہا کہ اے عرب کے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। और दूसरी रिवायत में भी मिलता है तमलिकुल अरब वल अजम, अरब और अजम के बादशाह भी बन जाओगे। तो बादशाहत हासिल करने के लिए, हुकूमत हासिल करने के लिए, ताकत और पावर के लिए, कामयाब होने के लिए क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह सच्चे दिल के साथ कहो तो तुम सक्सेस और कामयाब हो जाओगे। और यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पूरा अकीदा है। इसके अंदर ये दो सेंटेंस है, दो जुमले हैं, इन दो जुमलों के अंदर ही पूरा अकीदा इस्लामिया दाखिल है। वो इंशाअल्लाह हम लोग आगे मालूम करेंगे कैसे इन दोनों के अंदर दाखिल है। तो अकीदे की बुनियाद पर ही हम कामयाब हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। आज मुसलमानों का अकीदा बहुत ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से आज हम लोग सक्सेस नहीं है। और साहब इकराम जिनका अकीदा अच्छा हुआ, बाद में वो लोग सक्सेस हुए, कामयाब हुए। इसीलिए शायर ये कहता है तहजीब की शमा रोशन की ऊँटों के चराने वालों ने, तहजीब की शमा रोशन की ऊँटों के चराने वालों ने, कांटों को गुलों की किस्मत दी, जर्रों के मुकद्दर चमकाए। वाकई माने में अगर अकीदा सही माने में आपके अंदर आ जाए तो आप गोया के आमाल में बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपको फायदा होगा। खैर आगे बढ़े। पांचवी चीज, पांचवा पॉइंट, अकीदा ही पहला वाजिब और आखिरी वाजिब है। एक इंसान होशमंद होने के बाद, होश संभालने के बाद पहली चीज जो उस पर वाजिब होती है वो है अकीदा, तौहीद, ईमान मालूम करना। और आखिर वक्त, मौत के वक्त भी जो चीज उस पर वाजिब है, जो उसको नजात देने वाली चीज है, वो है अकीदा। आखिरत की पहली मंजिल कब्र में जाकर जो उसको नजात देने वाली चीज है वो है अकीदा। उसी की बुनियाद पर नजात पाएगा। दलील लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही काम किया है। आपने फरमाया बच्चा जब पैदा होने के बाद बड़ा हो जाए, बोलना लगे, तो आपने कहा कि उसको अल्लाह सिखाओ, तौहीद की तालीम दो। फिर इसी तरह से अल्लाह तबारक तआला ने ये कहा कि फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले ये बात मालूम कर लो कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के हकदार नहीं है। सूरह मोहम्मद, ये पहला वाजिब है। और आखिरी वाजिब भी, मौत के वक्त जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पर वफात पाया वो कामयाब हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है, हदीस नंबर 3118, अबू दाऊद 3118, मन काना आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है जिंदगी भर उसके तकाजे के मुताबिक अमल किया हो, सिद्ध के दिल से उसको पढ़ता हो तो फायदा होगा। फिर कब्र में जाने के बाद यही सवाल होगा, कब्र की पहली मंजिल में यही सवाल होगा कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारे नबी कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। यही गोया के पूरा अकीदा, कब्र के 3 सवालात ही पूरा अकीदा पर मबनी है। नबी ने शुरू में 13 साल तक, मक्के में 13 साल तक आपने सिर्फ अकीदा तौहीद की तालीम देते रहे और अकीदे को समझाते रहे। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन सब का हुक्म बाद में आया। नमाज जो बहुत अहम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कब हुक्म दिया? मेराज की रात, है ना। और मेराज कब हुआ? आपके यानी मक्की जिंदगी की आखिरी उम्र में। आपने जो हिजरत किया, हिजरत से 1 साल पहले नमाज का हुक्म हुआ। तो गोया के 13 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदे की तालीम देते रहे, तौहीद को समझाते रहे, क्योंकि यही बुनियाद है, यही बेस है। आपके पास अगर बेस हो, बुनियाद हो, उस पर आप इमारत, बिल्डिंग कायम कर सकते, कुछ भी कर सकते। बेस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है तो कोई फायदा नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक दरख्त है, उसके जड़ें ही नहीं है, जड़ें काट दी गई है, उसके बाद आप जितना भी पानी डालो कोई फायदा नहीं होगा। जड़, बुनियाद मजबूत होना चाहिए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में भी वही तालीम दिए, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। आखिरी वक्त तक, मरते वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? मुअत्ता की रिवायत है, हदीस नंबर 414, आप दुआ करते थे अल्लाह से, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसना युअबद, अल्लाह ताला तू मेरी कब्र को बुत ना बना। और बुत कब हो जाए? जब उसकी इबादत हो। कब्र की भी इबादत हो तो वो बुत है। नबी ने खुद फरमाया और कहा कि देखो लोगों, तुम लोग मेरी वफात के बाद मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बना लेना, ईद की जगह नहीं बना लेना और उसकी इबादत नहीं करना। आपने आखिर वक्त तक भी इसी की तालीम और दावत देते रहे। और याद रखें, अकीदे की अहमियत के ताल्लुक से ये बात भी
جی جی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، معطا امام مالک کی کتاب ہے، حدیث نمبر 414 414. نبی دعا کرتے تھے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بنا، یعبد جس کی عبادت کی جائے. تو ہر وہ چیز اللہ کو چھوڑ کے جس کی عبادت کی جائے اس کو وثن، بت کہا جاتا ہے. عدی بن حاتم تائی جب آئے، ترمذی کی روایت ہے، ان کے گلے میں کراس تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وثن کو پھینکو، اس بت کو پھینکو. معلوم ہوا کہ صرف مورتی اسٹیچو ہی نہیں ہے، ہر وہ چیز اللہ کو چھوڑ کے جس کی عبادت ہو وہ وثن اور مورتی میں داخل ہے. اس کے بعد آخری باتیں یاد رکھیں، آخرت میں نجات پانے کے لیے انسان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ہے ایمان اور دوسری ہے عمل صالح. ایمان اور عمل صالح، اور عمل صالح ایمان کے بغیر بیکار ہے. ایمان عقیدہ صحیح نہیں ہے تو گویا کہ آپ کے اعمال اللہ کے یہاں پر قابل قبول نہیں ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں سیشن میں معلوم کریں گے کہ اعمال کی قبولیت کی شرائط کیا کیا ہے. ایمان اور عمل صالح یہ نجات کے لیے ضروری ہے. ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال ہو تو یہ فائدہ ہوگا. اعمال اللہ کے یہاں پر قابل قبول ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں اس کو معلوم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں اسلامی عقیدہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.